الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء ذي الهيبة والسماء والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی لامحدود حمد و تعریف سید الانبیاء شفیع روز جزا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین نازنین بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد کلام الہی کی جو آیت پاک تلاوت ہوئی، اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے اس پاکیزہ ترین آیت میں اچھے اوصاف کا تذکرہ کیا. اچھے اوصاف اس کائنات کے اندر جن لوگوں کے حصے میں آئے بعد از انبیاء ان میں سے سب سے برتر و بہتر و افضل و اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو ذکر کیا. خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرما وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس آیت میں جو جملہ اولو الفضل کا آیا، یہ اولو الفضل کا معنی ہے صاحب فضیلت، فضیلت والا. اللہ رب ذوالجلال نے بالخصوص سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت پاک میں اولو الفضل فرمایا، یعنی فضیلت والا فرمایا. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مقام و مرتبہ کو خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حسین زبان اطہر سے بیان کیا. متعدد آیات قرآنی میں اللہ رب ذوالجلال نے فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ڈسکس فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ آپ نے ساری زندگی کبھی مشتبہ رزق کو بھی اپنے قریب نہ آنے دیا، بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار آپ کا کوئی غلام جس نے زمانہ جاہلیت میں
کبھی کسی کے ساتھ کہانت کہی تھی، یعنی کہانیاں سناتے تھے لوگ، اس میں جھوٹ کا بھی زیادہ شائبہ ہوتا تھا، من گھڑت کہانیاں بھی ہوتی تھیں، کچھ سچ مچ رلا کے ملا کے ایسی وہ کہانیاں۔ صدیق اکبر کے پاس ایک دن کچھ کھانا لے کے آیا، بے توجہی میں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈالا، جو ہی وہ لقمہ حلق سے نیچے اترا، سیدنا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جناب میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی کو کہانی سنائی تھی، آج مجھے اس کی اجرت ملی ہے، اجرت میں یہ کھانا ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اسے اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، فرمایا میں اپنے لیے مشتبہ سمجھتا ہوں۔ پھر فور حلق میں انگلی ڈالی مگر پورا لقمہ باہر نہ آیا۔ آپ نے پھر بسیار کوشش کی کہ پورا لقمہ وہ جو میرے اندر اترا ہے وہ باہر نکلے۔ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ احباب سے مشورہ کیا کہ میں یہ لقمہ پیٹ سے کیسے نکالوں۔ کسی نے کہا صدیق اکبر پانی زیادہ پئیں، کسی نے کہا پانی زیادہ پئیں اور گرم پانی پئیں اور دوڑ لگائیں، جب آپ کا سانس پھول جائے پھر آپ کو از خود کہا جائے تو یہ لقمہ نکل سکتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلف کے ساتھ اس طرح اس لقمے کو اپنے پیٹ سے نکالا اور پھر اطمینان کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا جناب ایک لقمے ہی کی بات تھی، کیا فرق پڑتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میرے محبوب فرما رہے تھے کل جسد نبت من سخط فالنار، فرمایا جسم کا ہر وہ حصہ گوشت کا جو حرام رزق سے پرورش پائے گا جہنم کی آگ میں اسے جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فخشیت مجھے ڈر لاحق ہوا این بتا شیء من جسدی من هذه اللقمہ، کہیں میرے جسم کا کوئی گوشت پوست میں سے کوئی حصہ اس لقمے کی وجہ سے فرمایا پرورش نہ پائے، لہذا میں نے اس وجہ سے اپنے اندر اس لقمے کو نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو میں نے نکال کر پھر اطمینان کا اظہار فرمایا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملفوظات شریف کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 61 پہ ارشاد فرماتے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشتبہ شک والے رزق کا ایک لقمہ اپنے مبارک پیٹ میں رہنا گوارا نہ فرمائے، وہ مصطفیٰ کی شہزادی کے باغ فدق کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب ذوالجلال نے وہ آپ کو مقام بخشا، وہ شفقت بخشی، وہ عزت بخشی کہ کلام مقدس کی متعدد آیات میں آپ کی عظمت کی گواہی رب نے دی ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یوں ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں ارحم امتی، حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک، یہ پربردہ آغوش مصطفیٰ ہیں۔ کیسے کہ حضور کی تربیت میں آئے تو 7 برس آپ کی عمر تھی، ایک روایت کے الفاظ ہیں 10 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب حضرت انس بن مالک نبی علیہ السلام کی غلامی میں آئے۔ آپ کی ساری تربیت آخر تک نبی علیہ السلام نے فرمائی حضور کی غلامی میں رہے۔ وہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر، میرے نبی نے فرمایا اللہ کے دین کے معاملات میں سب سے زیادہ پاک عمر سخت ہیں۔ پھر فرمایا
فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءَ عثمان، میری شریعت اور میرے دین میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وَأَقْدَاهُمْ عَلِي ابن ابی طالب، فرمایا میری امت کے بہت بڑے چیف جسٹس اور قاضی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بیان فرمائی۔ پھر حدیث کا اختتام اسی پر نہیں ہوا، فرمایا وَقْرَعُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ اُبَيِّ بْنِ کعب، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے جو کتاب مصطفیٰ کے سینہ اطہر پر نازل کیا، اس کتاب کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، میری امت میں حلال اور حرام کو جاننے والے سب سے بڑے عالم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَفْرَدَهُمْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فرمایا جو علم فرائض ہیں ان کو جاننے والے، وراثت کے علم کو جاننے والے میری امت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے آخر میں ارشاد فرمایا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح، ہر امت میں کوئی نہ کوئی بندہ امین ہوتا ہے، میری امت کا سب سے بڑا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دربار نبوت سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو فضیلت ملی، شان ملا۔ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کو ڈسکس کیا کہ میرے غلاموں کے شان، اور اللہ نے مقام کو کتنا بلند فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم و شان شخصیت، خالق کائنات نے اس دنیا میں ہر بندے کی الگ تقسیم رکھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بالعموم جیسے دوست ہوتے ہیں ویسا اس کا دین ہوتا ہے، ویسا اس کا مذہب ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی کے چناؤ میں، دوستوں کے چناؤ میں فرمایا دینداری کو خاطر پیش خاطر رکھو، فرمایا کیونکہ دیندار دوست تمہیں نیکی کی طرف لے آئے گا، اور جو برا دوست ہوگا وہ تمہیں نیکی سے دور لے جائے گا۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں یہ چیز بیان فرمائی، اور بالعموم دیکھا بھی گیا شرابی کے دوست شرابی ہوتے ہیں، اور جھوٹے کے دوست جھوٹے ہوتے ہیں، بے نمازی کے دوست زیادہ تر بے نمازی ہوتے ہیں، نمازی کے دوست زیادہ تر نمازی ہوتے ہیں، عالم کے دوست عالم ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تقسیم فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے ظاہری عمر حیات میں محض 2.5 برس چھوٹے ہیں، مگر یاری اور دوستی کیسی نبھائی ابوبکر صدیق نے۔ اللہ کریم نے دوستی میں صدیق اکبر کو مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یار عطا فرمایا، ایسا پیارا آقا عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی اعلان نبوت نہ ہوا تھا، میں تو اپنے یار پر، اپنے محبوب پر ایمان پہلے ہی لا چکا تھا۔ صحابہ نے پوچھا صدیق اکبر کو کیسے؟ اسلام کا اعلان نہیں ہوا، آپ پہلے ایمان حضور پر کب لے آئے؟ فرمایا اس وقت جب ملک شام میں میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ میں تجارت کی غرض سے شام کی سرزمین پر تھا، فرمایا میں نے دیکھا آسمانوں کا چاند زمین پہ اترا، مجھ صدیق اکبر کی گودی میں آیا۔ میں نے چادر لی ہوئی تھی، اس آسمانی چاند کو میں نے اپنی چادر کے نیچے جو چھپا لیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا، اٹھا، دل میں سوچا کہ یہ خواب کیسا ہے، آسمانوں کا چاند میری گودی میں کیسے آ سکتا ہے؟ ساتھ ہی ایک راہب کا معبد خانہ تھا، عبادت خانہ تھا۔ اس زمانے میں جب تک زبان نبوت سے اعلان رسالت نہ ہوا تھا، لوگ دین عیسوی پر تھے اور وہ کامل مسلمان تھے، یعنی جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جو دین عیسوی پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ کامل مسلمان تھے۔ لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ نے ہر دین کو منسوخ کر دیا، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھا۔
اب جو حضور کے دین کے بعد کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یارغار ابو بکر صدیق سچے جانثار اور وفادار نے خواب دیکھا۔ خواب کی تعبیر جا کر اس راہب سے پوچھی۔ اس نے ایک طرف آپ کی زبانی خواب کو سنا، پھر صدیق اکبر کے مکھڑے کو تکنے لگا، چہرے کو دیکھا اور پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، میری کنیت ابو بکر ہے۔ کہنے لگے اچھا رہتے کہ شہر کے؟ اس نے کہا انا من مکہ، میں مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے فی البدی کہا انت من قریش، کیا تو قریشی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں قریش میں سے ہوں۔ فرمایا قریش کی شاہ قبیلہ بنی تیم سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بنی تیم سے ہوں۔ فرمایا مبارک ہو تم خاتم الانبیاء، شافع روز جزا، محبوب رب اکبر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق یار بننے والے ہو، رفیق مزار بننے والے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں تک ابھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ مجھے جب خبر دی تھی نا وہ شام کی سرزمین پر اس راہب نے، میں نے دل ہی میں کہا تھا یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا اعلان جب کریں گے سو کریں گے، لیکن میں اپنے محبوب کی نبوت اور رسالت کو نبی سے ایمان لاتا ہوں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، کم سنی کی عمر تھی، مجھے بت خانے میں لے کر میرے والد لے آئے اور مجھ سے کہنے لگے صدیق اکبر دیکھو یہ ہمارا معبود خانہ ہے، اس میں ہم آ کر پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اور یہ رواج یہ الفاظ امام قسطلانی نے لکھے، فرماتے ہیں صدیق اکبر نے صحابہ کے مجمع میں یہ بات خود سنائی۔ فرمایا صحابہ کرام میری کم سنی کا وقت تھا، 8-9 سال میری عمر مبارک تھی، جب میرے والد ہاتھ پکڑ کر مجھے بت خانے میں لے آئے اور مجھ سے کہنے لگے یہ ہمارے خدا ہیں۔ میں نے کہا ان کا کام کیا ہے؟ کہا یہ ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہماری مدد فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے والد اچانک باہر نکلے، میں بت کے آگے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میری کچھ ضرورتیں ہیں پوری کرو، سب سے پہلے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے کچھ کھلاؤ۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بت نے کب بولنا تھا وہ نہ بولا، میں تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل، حضور کا رفیق، اور نبی علیہ السلام کے جد امجد گزرے حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا۔ فرماتے ہیں بس اللہ کے خلیل نے جو کام بت خانے میں جا کے کیا تھا، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے بچپنے میں بت خانے میں وہی کام فرمایا۔ فرماتے میں نے اٹھائے پتھر اور بتوں کے منہ پہ دے مارے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کسی کا ناک توڑا تو کسی کا ہاتھ توڑا۔ میرے والد آئے اور مجھ سے ماجرا پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا بابا آپ نے کہا تھا یہ ضرورت پوری کرتے ہیں، میں نے ان سے مانگا، انہوں نے میری ضرورت نہ پوری کی، میں نے اٹھا کر پھر ان کے منہ پہ یہ تماچے اور یہ جوتے مارے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میرے والد غصے میں میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئے اور میری ماں سے کہا دیکھو اپنے فرزند کو یہ کیا کچھ کر کے آیا ہے آج بت خانے میں۔ قریب تھا کہ میرے والد میرے چہرے پہ تماچا مارتے، میری والدہ آگے بڑھی، بیچ میں آ گئی اور فرمانے لگی ابو قحافہ ٹھہرو ٹھہرو، کیسے یا ابا قحافہ ٹھہر جاؤ، ابو قحافہ تمہیں پتہ نہیں میں نے اس بچے کی شانیں تمہیں نہیں بتائی، جب یہ میرے حمل میں تھا، پیٹ میں مادر میں تھا، میں کبھی بت خانے میں لے آئی اپنے آپ کو، میں بت خانے میں آئی عبادت کی غرض سے، یہ بچہ مجھے بتوں کے آگے جھکنے نہیں دیتا تھا، میرے پیٹ میں اکڑ جایا کرتا، اور مجھے اس وقت عاطف غیبی سے ندا آتی تھی یا رحمت اللہ علی التحقیق ابشری بالبلد العتیق اسمہ فی السماء صدیق محمد صاحب و رفیق۔ فرمایا یہ صدا اللہ کے فرشتے مجھے اس وقت دیا کرتے تھے۔ فرمایا یا رحمت اللہ، اے اللہ کی بندی تو کیا کرنے لگی ہے؟ یہ جو تیرے پیٹ میں
वलद लतीक, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने इस बच्चे को जहन्नम की आग से हमेशा हमेशा के लिए आजाद पैदा फरमाया है। और इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक, इस बच्चे का नाम आसमानों में रब ने सिद्दीक रख दिया है। ये मोहम्मद अरबी का साहिब भी है, साहबी भी है, रफीक भी है। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला को जिनकी बचपने की शानें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने इस कदर बुलंद फरमाई है, वो उम्मत मुस्तफ़ा के सबसे बड़े आला आलिम भी हैं, अफजल भी हैं, सहाबा के इमाम भी हैं, इमामुल मुत्तकीन भी हैं, खलीफातुल मुस्लिमीन भी हैं, खलीफा बिला फस्ल भी हैं। रब्बे कायनात ने सिद्दीक अकबर को वो मकाम दिया कि कुरान मजीद में जा बजा सिद्दीक की अजमत के तराने पेश फरमाए। हत्ता कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी तो अगले जुमा हम सफ़रे हिजरत को सुनाएंगे, तो उसमें अल्लाह करीम ने ये वाहिद सहाबी हैं जिनको लिसाहिब ही यानी हुजूर का सहाबी फरमाया, जिनकी सहाबियत नस्से कती कुरान करीम से साबित है। और ये आपकी अफजलियत पर सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए। वाखिर दावा